السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے عزیزو، الحمدللہ انتہائی بنیادی معلومات علوم حدیث پر وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں۔ جیسے پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لڑکا، پھر جوان، پھر کڑیل جوان، پھر بوڑھا۔ تو اب جو علم حدیث میں ہم نے الحمدللہ 10-12 دن محنت کی، اس میں تخریج و تحقیق کی بنیادی معلومات، جرح و تعدیل کی بنیادی معلومات، دراست الاسانید کی بنیادی معلومات، علل کی بنیادی معلومات، اور دوسرے استاد شیخ عامر صاحب اصول حدیث کی بنیادی معلومات، اصطلاحات، یعنی جو علوم حدیث میں جو مین چیزیں ہیں وہ تقریباً ہم بنیادی معلومات وہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ ایسے؟ اچھا، اب ہمارا بڑا مشن بھی تو پہلے دن سے ہمارا جاری ہے۔ ابو داؤد میں معلول روایات پر دراسہ تحقیق، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں اصول بھی پڑھ رہے ہیں اور دراسہ بھی دراسہ ہماری مشق ہے، دراسہ ہماری مشق ہے۔ میرے بیٹو، میرے عزیزو، رستہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، رستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جاری ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جو میرا بیٹا، جو میرا بھائی ان باتوں کو فالو کر کے اس رستے پر چل پڑا، اس رستے پر چل پڑا، تو پھر انشاءاللہ پھر وہ چلتا ہی جائے گا۔ پھر وہ جیسے ہمارے امی ابو نے، بڑے بہن بھائیوں نے ہمیں چلنے کا طریقہ سکھایا تھا، سکھایا کہ نہیں؟ سکھایا نا؟ انہوں نے گھر کے صحن میں، گھر کے اندر، چھت پر، گلی میں تھوڑا تھوڑا چلنے کا طریقہ سکھلایا۔ ایسے ہی ابو شاید، یعنی میرے ابو تو میرے ساتھ یا کبھی بھی لاہور نہیں آئے، ایسے نا؟ تو ہمیں جس بنیاد پر ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں طریقے سکھلائے ہیں چلنے کے، ایسے نا جی؟ تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، پہاڑوں کو کراس کیا، سمندروں کو کراس کیا، ملکوں کو کراس کیا، ایسے نا؟ تو یہ بیٹو اصل وہ بنیاد ہے۔ اللہ اکبر! یہ بڑی بڑی کتب جرح و تعدیل، بڑی بڑی کتب حدیث، بڑی بڑی کتب علوم حدیث، کتب علل، یعنی جتنے بھی کتابیں ہمارے پاس دستیاب ہیں تھوڑی بہتی، وہ بیٹو ہم ان کتابوں کے اندر رہ رہے ہیں، ایسے نا؟ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ان کتابوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ میں کام دے رہا ہوں، ہوم ورک دے رہا ہوں، کتابوں کے خلاصے نکالیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں بیٹے اصولوں کو یاد کریں، مشقیں حل کریں، طرق جمع کریں، کتب علل پڑھیں، کتب اصول پڑھیں، یہ ساری کر رہا ہے نا باتیں؟ اچھا، شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ کبھی بھی آج سے پہلے ان ساری چیزوں کا میں نے نام نہیں لیا۔ ہم تھوڑا تھوڑا سیکھ رہے تھے نا، تھوڑا تھوڑا سیکھ رہے تھے، بس وہی فوکس تھا کہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں، ازبر ہو جائیں۔ تو آج پہلا دن ہے کہ میں ساری چیزوں کا نام لے رہا ہوں، کتابوں کے بھی اقسام حدیث پر ان کے نام لیے، علوم حدیث پر جو اہم فنون ہم سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے بھی نام لے لیے۔ تو صحیح بتانا، مثلا میں نے بولا کتب علل حدیث، تو ذہن میں فوراً کتب علل آئیں کہ نہیں آئیں؟ بلکہ یہ سامنے پڑھی ہوئی، یہ پڑھی ہوئی، وہ پڑھی ہوئی،
امام احمد صاحب کی یہ پڑھی ہوئی، علی بن مدینی صاحب کی ہے، اور کتابیں جو ہمارے پاس ہیں، سمجھ آئے گی میرے خیال میں۔ تو ایسے جرح و تعدیل نام لیا تو فوراً یہ کتابیں ذہن میں آئیں کہ نہیں ذہن میں؟ ابن ابی حاتم کی کتاب، امام بخاری صاحب کی، کتنی کتاب امام بخاری صاحب کی جرح و تعدیل پر؟ 3۔ سبحان اللہ، سمجھا کہ یہ تہذیب و تہذیب پڑھی ہوئی، یہ تہذیب و تہذیب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا، وہ سامنے پڑھی ہوئی، تہذیب و تہذیب کا پھر خلاصہ ہے تقریب و تہذیب۔ فوراً ذہن میں آ رہی کہ نہیں باتیں؟ بولو۔ اچھا، پھر جو ہم نے کتاب شاہ مصباح العریب، تقریب کے علاوہ تمام کتب جرح و تعدیل سے ماخوذ جو عربی شاہ نے کی، انسی صاحب نے، وہ 4 جلدوں میں، وہ بھی ہمارے سامنے، اور دیگر تاریخ بغداد، سیر اعلام نبالہ، اللہ اکبر الی آخرہ۔ میرے بیٹو، دن بالکل باقی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آج کون سا روزہ ہے؟ نواں۔ تو 25 یعنی 24 رمضان کو ہماری اختتامی تقریب ہے، 24 رمضان کو انشاءاللہ ہماری اختتامی، اور 25 رمضان کو ہم نے اپنے گھروں کی طرف آپ بیٹوں نے چلے جانا ہے۔ تو دن دیکھ لو کتنے باقی رہے گا، کتنے باقی رہے گا جی؟ 2 جمعے نکال کے 13 بنے۔ ہاں، 2 جمعہ چھٹی نکال لیں، باقی دن 13 بج گئے میرے بیٹو، 13 دن۔ میں چاہتا ہوں یہ بیٹو 13 دن اتنی ہم محنت کریں، بس میں کام دوں تو آپ کا کام ہے فوراً منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس کو ہم نے کام کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کام کریں گے اتنا زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہو سکتا ہے اتنی زیادہ کتب حدیث، علم حدیث، علل جرح و تعدیل، علوم حدیث پر آپ جن مدارس میں پڑھ رہے ہیں شاید وہاں یہ ساری کتابیں نہ ہوں۔ بھائی مکتبے تو اس سے کتنے گنا بڑے ہیں، ایسے نہیں، لیکن چونکہ ہمارا کمیشن ہے خدمت علم حدیث کا، ہو سکتا ہے ان میں کتنے کتابیں آپ نے بھی پہلی بار دیکھی تو آپ کے اداروں میں جہاں پڑھا وہاں یہ کتابیں نہ ہوں۔ تو بیٹو اب یہ کتابیں ہیں، میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ ان کتابوں کو پڑھیں، مشقیں حل کریں، دراسے کریں۔ ابھی میں کام تقسیم کر رہا ہوں، گروپ بنا رہا ہوں، یعنی ابو داؤد کی جو ہماری اگلی معلول روایت ہے اس پر میں گروپ تشکیل دے رہا ہوں۔ ایک گروپ میرے بیٹے اس حدیث کی تخریج اور تحقیق کر رہے ہیں، تخریج اور بلکہ نہیں، ایک گروپ تخریج کرے گا، صرف تخریج کرے گا، کیوں جی؟ دوسرا گروپ صرف ترک جمع کرے گا، صرف ترک جمع کرے گا۔ تیسرا گروپ تحقیق رواد کرے گا، جرح و تعدیل کی کتابوں کو کھنگالے گا۔ چوتھا گروپ ائمہ محدثین نے جو حکم لگائے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، جیسے ہم 15 20 30 محدث حکم دیکھتے ہیں، ہمیں شراست نصیب ہوتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اس محدث نے ضعیف کہا ہے تو کیوں کہا ہے، اسی روایت کو اگر کسی نے منکر کہا ہے تو کیوں کہا ہے، اگر صحیح کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز پر جب ہم فوکس کرتے ہیں ہمیں کئی طرح کی عبارتیں حکم ملتے ہیں، پھر ہم بحث کرتے ہیں یار یہ صحیح ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ واضح؟ تو 2 دن ایک کام ایک گروپ کو دیا جائے گا، پھر وہی کام اگلے گروپ کو تبدیلی ہو جائے گی، تاکہ یہ جو یعنی متداول ہمارے علوم ہیں، جو ہمارا منہج ہے، ٹارگٹ ہے، اس کو ہم نے چیو کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے زیادہ مشکلات آئیں گی، ایسے نا، زیادہ مشکلات ہے، زیادہ کتابیں پڑھیں گے زیادہ اصول کا پتہ چلے گا، زیادہ تعارف ہوگا منہج محدثین کا۔ تو جہاں سمجھ نہ لگیا مجھ سے تانگ کریں گے، لو جی اس کا کیا حل ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ہم حل کریں گے، سمجھ آ گئی میرے خیال میں۔ تو جو اگلی منکر روایت ہے، اگلی جو معلول روایت ابو داؤد میں انشاءاللہ جو لفظ اس پر ابھی ہم دراسہ شروع کر رہے ہیں، اوکے؟
یہ پہلے میرے 2 بیٹے، آپ نے جیسے کل ہم سارا دن تخریج ہی کرتے رہے، کیوں جی ساری کتابوں سے ہم تخریج کی کہ نہیں؟ تو اب آپ کو طریقہ معلوم ہو گیا نا کہ حدیث کو کیسے نکالنا ہے، ہو گیا؟ ابھی میں حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں تو آپ 2 بیٹوں نے، میرے بیٹوں نے اس کے تمام کتابوں سے تخریج کرنی ہے، کریں گے نا؟ اگلے 2 بیٹے، آپ میرے بیٹے، آپ دونوں بیٹوں نے اس حدیث کی سندوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سندوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ سندوں کو جیسے ہم نے سمجھایا اکٹھا کر کے پھر اس کا نقشہ بھی بنانا ہے، نقشہ بھی بنانا ہے، اوکے؟ پھر آپ 3 بیٹے، آپ 3 بیٹے، آپ نے ائمہ محدثین کے اقوال یعنی اس حدیث کے وہ جمع کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ بیٹوں نے احمد سمیت آپ بیٹوں نے ایک ایک راوی پر جرح و تعدیل کی کتابوں کو کھنگالنا ہے، اوکے؟ 2 دن ہم نے ایسے ہی چلنا ہے، 2 دن ہم نے ایسے ہی چلنا ہے۔ تو تخریج والے میرے بیٹے وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کتابوں سے لینے لگا دیں، کتابوں کی تلاش کریں، اوپر باب لکھا ہے باب لکھتے جائیں، متن دیکھیں فرق کیا ہے متن میں وہ لکھیں، سندوں میں کیا فرق ہے سند جمع کرنے والے وہ لکھیں، راویوں پر بحث کرنے والے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے تمام کتابوں سے راویوں کی حالات پڑھیں، تقابل کریں، دیکھیں یہ شگرد ہے کہ نہیں ہے، جرح کیا ہے، تعدیل کیا ہے، جرح مبہم ہے یا مفسر ہے، تعدیل کون سی ہے، جو جرح و تعدیل کر رہے ہیں ائمہ کے اقوال وہ ائمہ کس طبقہ سے ہیں، متساہلین ہیں، معتدلین ہیں یا متشددین ہیں۔ یہ میرے فقیر کی کتاب یہ بڑی اہم ہے، یہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، 3 میرے رسائل کا مجموعہ ہے، اس میں سینکڑوں اصول میں نے لکھ دیے ہیں، تخریج و تحقیق کے اصول، جرح و تعدیل کے اصول، دراست الاسانید کے اصول، درجنوں نے سینکڑوں میں نے لکھ دیے ہیں، ایک ایک 70 اصول پر مشتمل ہے، آگے حوالے میں نے دیے ہیں، واضح؟ پھر یہ علل کی میری مبارک کتاب یہ ہی بہت بڑی قیمتی کتاب ہے اس مسئلہ میں، اس میں سینکڑوں اصول ہم نے لکھ دیے ہیں دن رات محنت کر کے۔ میرے بیٹو یہ میری کتابیں، دیگر ہماری کتابیں، دیگر محدثین شیوخ کی کتابیں، ایک اصول کے پیچھے لگنا ہے تو سب کتابوں میں اصول ہی دیکھ لینا ہے، کہیں نہ کہیں فرق نظر آئے گا، شرح صدر نصیب ہو جائے گی۔ اچھا میں چاہتا ہوں یہ جو ہمارے 13 دن ہیں یہ بڑے ہی زیادہ مصروف ترین گزریں، جب ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے اس نتیجے کو حتمی لکھوا کر ہم چھوٹا سا درس یہ ریکارڈ کروا دیا کریں گے، تاکہ جو باہر دنیا میں ہم سے استفادہ بہن بھائی کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کوئی فائدہ پہنچے۔ اصل تو فائدہ ہوتا ہے سامنے بیٹھ کر، ان کو یہ ماحول نصیب نہیں ہے، سینکڑوں کتابوں کو دیکھنا، سرچ کرنا، وہ ان کو یہ ہاں چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اس مقصد سے ہم یہ چھوٹے موٹے لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں۔ سمجھا گی میرے خیال میں؟ بارک اللہ فیک۔ ابھی سے کام شروع بیٹو۔